اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں رکوع پڑھیں گے جی سورہ الانعام۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اچھا، یہ تو اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اپنے بندے پر، یعنی وہی قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو آپ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس سے پہلے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے وہ کس نے نازل کی، جو سراپا ہدایت ہے، نور ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، الگ الگ کاغذ سمجھ لیا اس کو، جیسے آپ نے پہلے بھی سبق میں پڑھ لیا کہ انہوں نے پارا پارا کر دیا قرآن کو، پارا پارا کر دیا قرآن کو، جیسے کہ پچھلی کتابوں کو پارا پارا کیا گیا تھا الگ الگ، یعنی اس کا سیکونس وہ نہیں رکھا جو ہم نازل کرتے ہیں، جس طرح ہم تک تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی آیتیں، اپنی مرضی کے ٹاپکس اس میں سے اکھیڑ کے، ٹونگ کے، جوڑ کے، توڑ کے بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اس ترتیب کو اور اس لحاظ کو نہیں رکھتے جو جس طرح ہم نازل کرتے ہیں۔ کچھ حصہ چھپاتے ہیں اور کچھ حصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ حصہ بیان نہیں کرتے جس میں ان کا موقف جھوٹا ثابت ہو جائے، جہاں ان کے اپنے مطلب نکلتے ہوں وہ حصہ کھلے عام بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور سکھایا اس نے تمہیں وہ علم جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، تو آپ انہیں خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں سکھاتا ہے ایسی باتیں، پھر چھوڑ دیجئے انہیں کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں پڑے رہیں، کھیلتے رہیں۔ ہر دور میں ایسا ہو جاتا ہے، ہر دور میں کتاب کچھ نازل کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ آدم علیہ السلام کا ذکر لے لیں، لکھا ہوا مسودہ، باقاعدہ فرشتے کا نزول، وحی کا لے کر آنا، جبریل امین کا آنا، اور وہ آدم علیہ السلام سے اس طرح ثابت نہیں کر سکتے آپ جیسے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہیں وحی کا نزول، یا کوئی مسودہ، کوئی کتاب کو لکھی ہوئی جیسے قرآن شریف ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو کمال ہدایت پہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھے ہدایت پہ نہیں تھے؟ نوح علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ کتاب کا نزول آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جی باقاعدہ کوئی ان ریٹن فارم، جیسے قرآن شریف ایک آپ باقاعدہ وحی کا نزول بار بار دیکھتے ہیں، فرشتے کا آنا جانا یا کچھ براہ راست القاء ہو جانا، وہ آپ ایسے نہیں دیکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو قرآن شریف خود کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہودی تھے کہ عیسائی، یہ سوچو، اور اگر نہیں تھے، نہ یہودی نہ عیسائی، تو اس کا مطلب توریت اور زبور بھی نہیں پڑھتے تھے، انجیل بھی نہیں پڑھتے تھے، تو ہدایت پر تھے یا نہیں تھے؟ قرآن شریف خود ہی فرما رہا ہے کہ وہ متقی تھے یا نہیں، ہمارے نیک کار بندوں میں سے تھے یا نہیں، سیانے بیانے تھے کہ نہیں، مامور من اللہ تھے یا نہیں۔ آپ ان کی اگر سوانح عمری پڑھیں گے، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں گے، تو آپ کیا نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا وہ ہدایت پر تھے یا نہیں تھے؟ لیکن نہ توریت پڑھتے تھے، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن، اس وقت تک تو باقاعدہ اس شکل میں ان کتابوں کا ظہور نہیں ہوا، جیسے آپ کہیں جی ان ریٹن فارم میں آ گئی اور یا باقاعدہ نازل ہو گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی۔ ایک گروپ بن گیا، اس کے اندر ایک گروہ بن گیا، ایک گینگ، جسے میں گینگ کہتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ گینگسٹرز والے ہی کام ہے اس لیے گینگ کہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا نہیں جی کتاب تو اصل میں ہے الکتاب، قرآن شریف میں جو ذکر ہے الکتاب کا ہے ہدایت، الہدایہ، الکتاب، اور وہ ازل سے اور وہ ہر نبی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور قرآن شریف بھی کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ لاجیکلی یہ بات وہ اس طرح گڈمٹ کرتے نا، ایسے جھوٹ سچ کو ملاتے ہیں، بندہ کہے ہاں غلط ہے تھوڑی، ٹھیک ہے، بات سمجھا؟ جھوٹ اور سچ کو ایسے ملا دیتے ہیں نا، بندہ کہے ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ بات ایسی نہیں ہے۔ میں ابھی جیسے محفل سے پہلے بات کر رہا تھا کہ دور کتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی زندگی میں کتنی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں۔
اور آپ کہیں کہ جی 50-60 سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد کھاتے پیتے پکاتے رہے آج بھی آپ وہی کریں، تو آپ غلط فہمی ہے آپ کی. بالکل ایسا نہیں ہو رہا بھائی. زمین آسمان کا فرق تھا آپ کے ٹرانسپورٹ میں، ٹریول میں، کھانا پینا، سونا جاگنا. لگژریز تو تھی نہیں زندگی میں، بہت کچھ. ایک نیا ایک نظام آ رہا ہے، معاشرتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. جب انسان کی ترویج کا عمل شروع ہوا ہے، آسمانی کتابیں جب آ رہی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ انسان کی ترویج کتنی ضروری ہے. ابھی اس کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ جب آسمان سے وہی نازل ہو کے کتاب نازل کی جا رہی ہے. پہلے کتاب نازل نہیں کی، لیکن جب انسان کی ڈیمانڈز بڑھتی گئی کہ نہیں جی قانون اور شرع سکھائی اور بتائی جائے، لکھ کر دے دو، تو پھر لکھ کر بھی دے دی گئی. ہوا یہی نتیجہ. نہ ماننے والوں نے اس وقت بھی نہیں مانا، لکھ کر بھی دے دی. جیسے قرآن شریف کے بارے میں لکھا کہ جی یہ اگر ٹینجیبل فارم میں بھی ہم قرآن شریف نازل کر دیں، جس کو کاغذ کو یہ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ لے، تب بھی ایمان لانے والا تو ایمان لائے گا، لیکن بے ایمان تو اس وقت بھی ایمان نہیں لائے گا. ان کا شک شبہ دور نہیں ہو سکتا. توریت نازل ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام میں، ہدایت ہے، نور ہے، علم ہے، اس میں بڑی عالی شان اور قوانین ہیں ایسے شاندار کہ وہ بالکل رائج ہوں تو معاشرہ زبردست بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کہ آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے، بدکاری نہیں کر سکتے. والدین کے حقوق بتا دیے. اب والدین کے حقوق کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کے حقوق ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک لڑی ہے نا، ایک لڑی ہے. آپ آج والدین کے حقوق پوری کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ سے سیکھے گی، آپ کے حقوق پورے کریں. جب آپ ہینڈی کیپڈ ہو جائیں گے اور آپ اس ڈگر پہ آ جائیں گے، اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ اب آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو اگر آپ نے وہ تربیت دیکھی ہے، جنریشنز میں دکھائی ہے بچوں کی تربیت اس ماحول میں، تو وہ آپ کی بھی کرے گا. ورنہ جو آپ نے دیا ہے اپنے بڑوں کو، وہی آپ کے چھوٹے آپ کو دے دیں گے، اسی طرح سے ہو جائے گا. بھائی کچھ سٹیجز پہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بنیادی فارمولہ ایسے ہے. یہ پیٹ فارمولہ نہیں میں بتا رہا، لیکن قرین قیاس اس پہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے. کچھ بڑے ہی نافرمان اولادیں پیدا ہوئی ماں باپ کی، لیکن ان کی آگے اولادیں بڑی فرما بردار پیدا ہوئی. قدرت کے نظام ہے. اور کچھ بڑے فرما بردار لوگ اور آگے ان کی اولادیں انتہائی ناخلف پیدا ہو گئے. بڑے ایمان والوں کے آگے بڑے شیطان پیدا ہو گئے، اور بڑے شیطانوں کے آگے بڑے ایمان والے پیدا ہو گئے. بہت مطلب کئی مثالیں بھری پڑی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. تو بہرحال تو یہ اس پہ شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا اپنے بندے پر. اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ کب آیت نازل ہو رہی ہے؟ بڑا سیدھا سادہ فارمولہ ہے کہ یہ 1450 1452 1440-50 سال یعنی لگ بھگ پہلے کی بات ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو بندے سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اکیلی ذات ہے. کوئی چور کا پتر اٹھ کے اگر کہے کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے، اپنا بندہ کہا ہے جی یہاں تو محمد رسول اللہ نہیں کہا. کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے چور یہاں موجود ہیں، ایسے فراڈی بدماش اچکے، یہ اچکنا چاہتے ہیں دین کو، قرآن کو اچکنا چاہتے ہیں، اور کچے ذہن کے لوگ انہیں فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اپنے بندے لکھا ہے، اس کا مطلب ہر بندہ جو پڑھے گا اور ہر بندے کے اوپر وہی کا نزول ہو رہا ہے. جو بندہ اس کو بندہ بن کے پڑھے، فرما بردار ہو، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، قرآن شریف میں لکھا ہے. اس پہ فرشتے نازل ہونا شروع کر دیتے کہ حزن و ملال ختم کر دے، بس ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی. اس آیت کو ادھر جوڑ دیتے. وہ الگ آیت ہے، الگ اپنے مقام پہ پورا ایک شان رکھتی ہے، اپنی ایک الگ مرتبہ ہے، اور یہ آیت الگ اپنے مرتبے کی ہے. یہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جب ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے تو یہ شک کرتے ہیں کہ جی اپنے بندے میں، ہمارے اپنے بندے پہ ہم نے کس طرح نازل کر دی. تو یہ قدر نہیں کرتے اللہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی، کہ یہ شکر مناتے کہ یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کر دیا کہ ایسی عالی شان ہدایت ہم جیسے لوگوں پہ نازل ہو گئی. جیسے آج کے مسلمان کو یہ بڑا فخر کرنا چاہیے کہ آج تک قرآن شریف آپ کے پاس بالکل اصل حالت میں موجود ہے، جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آپ پڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، آپ کے گھروں میں موجود. اور کو بڑی لمبی چوڑی ایفرٹ نہیں کرنی، آپ کے پاس اللہ کی وحی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں. ہدایت آپ سے کچھ دور نہیں رہی. اب جن کے اوپر رائج نہیں ہوئی اور وہ فار فلنگ علاقوں میں رہ گیا اور اس کو کتاب کا علم بھی نہیں ہے، قرآن شریف بھی نہیں جانتا اور احادیث بھی نہیں جانتا اور توراۃ زبور انجیل بھی نہیں جانتا،
اور وہ کسی ایسی معاشرت میں پیدا ہو گیا جہاں گائے کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور سانپ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور بندر کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور کتے کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور چوہے کی بھی پوجا ہو رہی ہے، ہاتھی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، مگرمچھ کی پوجا ہو رہی ہے، بڑے بائسن کی پوجا ہو رہی ہے، بڑے سانڈ کی، شیر کی پوجا ہو رہی ہے، درخت کی پوجا ہو رہی ہے. اگر وہ اس معاشرے میں ہے تو اس کے نصیب اور آپ کے نصیب آپ خود تو اندازہ کریں کہ آپ کی انسانیت کا عروج دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا، بڑا عالی شان، ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا ہے، اپنا نائب تمہیں بنا کے بھیجا ہے، تمہارے اندر علم و فہم وہ رکھا ہے جو جنات اور فرشتوں میں نہیں رکھا. میرے بعد سب سے بڑے حاکم دنیا کے تم ہو، پہلی ذات میری ہے، اور انسانوں میں میں رسول مبعوث کرتا ہوں. تو یہ کوئی معمولی قدر نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے اور اللہ کی قدر بیان کی جائے، اس کا احسان مانا جائے. معمولی باتیں نہیں ہیں. ایک قوم اگر آپ کو اس کمپیریزن میں دوسری قوم میں گھس جائے، دوسرے اور کہے کہ جی بندر میں سے ہمارا وہ جناب علی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہم انسان بن گئے، 4 پیروں سے 2 پیروں پر آ گئے، سپر نیچرل ایپ میں سے ہم انسان بن گئے، اور اس کے بال شال جھڑتے گئے اور وہ انسان میں تبدیل ہوتا گیا. اس کمپیریزن میں آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور فرما بردار اور جنت کے حقدار اور دوزخ اور یہ اور وہ اور اچھا اور برا اور کتاب اور مسودہ. پاکیزگی طہارت کے علاوہ دین نہیں ہوگا. مکارم اخلاق چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹ بول نہیں سکتے، بدکاری کر نہیں سکتے، کسی کا حق مار نہیں سکتے. رات کے اندھیرے میں بھی یہ خیال رکھو گے کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا موجود ہے، تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو آپ ان اقدار کو دیکھیں اور پھر بندر کی اولاد ہونے کو دیکھ لیں. بھائی صرف سادی عقل کی بات، سادی عقل کہ شکر ادا کرنا چاہیے یا بندر کی اولاد ہونے میں آپ کو شکر ادا کرنا ہے. ابھی پروون فیکٹ ہے کہ وہ چور بازاری تھی. بندر کی چیز بالکل الگ ہے، انسان کی چیز الگ ہے، اس کے ڈی این اے الگ ہے، لیکن نہیں وہ کہتے نہیں عقل فہم کے حساب سے وہ بہت قریب ہے انسان کی. وہ اپنا ابا نہیں چھڑ سکتے ہو جنہوں نے پتر ہیں وہ نہیں چڑھ سکتے اور نہیں چھوڑ سکتے ہوں گے. بھائی یہ تو گائے کا پیشاب اگر کوئی وہ تازہ جنازہ لے رہا ہے اور کٹورا بھر رہا ہے اور اس میں وہ بڑے پوتر کر کے پی رہا ہے اور غسل کرنے کے بعد اس کو انڈیل رہا ہے اپنے اوپر تاکہ میں اب جیسے میں نے خوشبو لگا لی، اس کے نصیب ہے نا، وہ تو اس کے نصیب ہے. اگر اس میں عقل ہے ہی نہیں، مت ماری گئی ہے بالکل. عرف عام میں سادہ الفاظ میں مسلمانوں پہ ایک اعتراض ہے، صرف مسلمانوں پہ. اگر یہودی گوشت کھائے تو کوئی حرج نہیں، اگر عیسائی گوشت کھائے کوئی حرج نہیں، مسلمان گوشت کھائے تو انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے کہ گائے تو ہماری ماں ہے. عجیب بدماشی مچی ہوئی ہے. اور پاکیزگی اور طہارت. اب گوشت کھانے سے مراد گوشت کھانے پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کینیبلزم ہے، گوشت خوری. گوشت ہی ہے، آپ جس چیز کا بھی گوشت کھائیں گوشت ہی ہے وہ. آپ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کا گوشت کھا لیں یا جانور کا کھا لیں، ایک ہی برابر ہے. کتا کھا لے، خنزیر کھا لے، بکرا کھا لے، دمبا کھا لے، گائے کھا لے، بھینس کھا لے، مرغی کھا لے، مچھلی کھا لے، گوشت ہے. اور یہ بالکل این کینیبلزم ہے، اپنے جیسے سپیشیز کھانا ہے. گوشت خور، گوشت کا بنا ہوا آدمی گوشت کھائے، گوشت کے بنا ہوا گوشت کھائے، ایک برابر ہے. یہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چلو ایک لمحے کے لیے اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر پیشاب بھی سارے برابر ہے. بھائی آپ کتے کا بھی پیے، آپ خنزیر کا بھی پیے، صرف گائے کا کیوں؟ بیل کا بھی پیے، بھینس کا کیوں نہیں پیتے، بکرے کا کیوں نہیں پیتے؟ صرف گائے کی تخصیص کیوں رکھ لی کہ جی گائے کا موتر پینا ہے؟ یہ بچگانہ سوچیں جن کے اوپر ہدایت نہیں آتی، جن کی اپنی ذاتی عقل فہم جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی بلٹ ان کر دی ہے. بلٹ ان انسان میں کئی چیزیں ہیں، مینوفیکچرنگ اس میں کچھ ڈیفالٹ سیٹنگ کی ہے. آپ کو کوئی ہدایت نہیں پہنچی لیکن آپ کو بدبو کا پتہ ہے، آپ کو خوشبو کا پتہ ہے، آپ کو بھوک پتہ ہے، آپ کو پیاس پتہ ہے، آپ کو سونا پتہ ہے، آپ کو جاگنا پتہ ہے. اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کھانا پتہ ہے، آپ کو نکالنا پتہ ہے، اور جب نکال دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ برا تھا، نجس ہے.
اس سے ذرا دور رہو. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جہاں کھا رہے ہیں وہیں بیٹھ کے نکال رہے ہیں. یہ تو کسی معاشرے میں ہوتا ہی نہیں. افریقہ کے جنگلوں میں نہیں ہوتا. جو درختوں پہ رہ رہے ہیں آج بھی، درختوں میں رہ رہے ہیں بندروں کی طرح، بندروں کے ساتھ، آج بھی ان میں بھی ایسا نہیں. فضلہ خارج کر کے دور ہی آتے ہیں. یہ بلٹ ان ہے. آپ کو خوشبو ہی خوشبو لگتی ہے، آپ کو بدبو خوشبو نہیں لگتی. نجاست آپ کو بالکل کراہیت رکھتی ہے. ہاں آپ جو بالکل ہی ذہنی پسماندہ ہو جائیں، ڈیڈ، تو آپ غلاظت بھی کھاتے ہیں. غلاظت کھانے والی قومیں بھی ہیں جنہوں نے شوقیہ اور شیطان کی پیروی، شیطان جب بالکل ہی حاوی آ گیا تو انہوں نے غلاظت بھی کھائی اور کھاتے ہیں. نجس چیزیں کھانے کے رواج ڈالے. جیسے سانپ کھانے والے موجود ہیں، سانپ کا خون پینے والے موجود ہیں بڑے شوق سے، سانپ کا دل نکال کر تازہ تازہ پی جانے والے موجود ہیں. وہ یعنی ہیں موجود بڑے بڑے شیطان صرف. نجس چیزیں کھانے والے، نجس کا شوق رکھنے والے موجود ہیں. جیسے تجربے کا ابھی مین ورسز وائلڈ نہیں دیکھا آپ نے کہ وہ بغیر وجہ کے کہ جی میری ایک ویڈیو کو پروموشن ملے تو وہ گوبر میں سے بھی پانی ایکسٹریکٹ کر کے وہ دبا کے ہاتھی کا اور وہ پی رہا ہے اس کو، اپنا پیشاب بھی پی کر دکھا رہا ہے کہ جی سروائیو کر رہا ہوں، جی میں سروائیو کر. یہ عقل ماری جاتی ہے نا، جب آپ کی عقل مت ماری جاتی ہے. میرا بڑا دل ہے اگر مجھے کوئی بھی موقع ملتا تو میں اس کو سروائیول سیریز ایک بناتا، ایک ایسا موقع ملے، اور میں اسے طہارت اور پاکیزگی والی چیزیں کھا کے دکھاتا کہ یہ جنگل پہاڑ میں بھی اگر آپ کو کھانا ہے تو یہ میسر ہے جو طہارت اور پاکیزگی سے کوئی دور نہیں ہے. آپ سروائیو کر سکتے. آپ کو گند بلائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بے حساب اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہیں کہ آپ اس پہ امیون ہو جاتے ہیں، آپ وہ کھائیں آپ کو ہضم ہو جائے گا. جب کئی دن کا فاقہ اور بھوک ہو جائے نا آپ کو، تو آپ کا میٹابولزم اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آپ ہر چیز پچا سکتے ہیں. قدرت کا نظام ہے. آپ جب شدید خطرہ محسوس کرتے ہیں تو یا تو آپ کی روح نکل جاتی ہے اور یا آپ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے آپ؟ جب بہت خوف زدہ ہو جائے نا آدمی کی جان کا خطرہ ہے، خوف، تو اس کے ہاتھوں پیروں میں وجود میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی سروائیو کر سکتا ہے ایٹ دی اینڈ. اور اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر اس کی روح نکل جاتی ہے. قدرت کا نظام ہے. تو بہرحال وہ بات کہیں کہ کہیں چلی جاتی. اللہ کی قدر نہیں کرتے کہ اتنے نظام میں بالکل ایک نمبر طہارت اور پاکیزگی جس کے اندر نجاست کا کوئی شائبہ نہیں، رشتے تعلق پاکیزگی والے، عورت مرد کا جنسی اختلاط انتہائی طہارت اور پاکیزگی میں علل اعلان، ڈھکا چھپا نہیں، چوری چھپے نہیں. اور ہونے والی اولاد تب پیدا کی جائے جب آپ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. یعنی اعلیٰ ترین اقدار آپ کو اپنا دین دیتا ہے، کتاب دیتی ہے، تو قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قدر کرتے نہیں میری جیسے کہ کرنی چاہیے. اور یہ اب نقطہ ثابت ہے ہر انسان پہ زیرو پہ کہ وہ کتنی قدر کر لے گا اللہ کی، کتنی نعمتوں کا شکر ادا کر لے گا. میں اس سے ریلیٹڈ ابھی ایک بات کروں گا، پہلے سبق پورا ہو جائے. تو اس میں سے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے. ہر ہمارے وہ بچیاں اور وہ بچے جب اسکولوں سے پتہ لگتا ہے نا کہ جی ہم سے تو فزکس کیمسٹری سائنس بایو کمپیوٹر پڑھا نہیں جا رہا، انگلش، تو کہتے ہیں میں نے عالمہ کا کورس کرنا ہے، یا میں نے عالم دین کا کورس کرنا ہے، یا میں نے حفظ کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے، حفظ کریں، آپ جانا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، بڑے نصیبوں کی بات ہے حفظ کرنا بھائی جان. لیکن اس سے پہلا سوال، بنیادی سوال ایک پیدا ضرور ہوگا، آپ حفظ کہاں سے کریں گے؟ آپ عالمہ یا عالم کا کورس کہاں سے کریں گے؟ آیا کوئی ایک ہی سٹینڈرڈ ہے آپ کے پاس، ایک ہی میڈیم چل رہا ہے؟ اگر آپ انگلش میڈیم لینا تو انگلش میں فرقے بازی نہیں ہے، کتابیں الگ ہیں، فرقے بازی کوئی نہیں، سینٹینسز وہی ہیں. سینٹینس کسی بھی کتاب میں، آکسفورڈ کی کتاب ہو، بیکنز کی کتاب ہو یا سرکاری کی کتاب ہو، سینٹینسز وہی ہیں، 12 ہی ٹینس ہیں، وہی پڑھ لیں. لیکن دین میں عالم اور عالمہ کا کورس بچہ یا بچی کرنا چاہتا ہے وہ ایک نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ادارے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے سے انتہائی اختلاف رکھنے والے ادارے ہیں. اور آپ جب بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں داخلہ لیں گے تو آپ اس فرقے کے عالم بنیں گے یا عالمہ بنیں گے. آپ دین کے عالم نہیں بنیں گے، آپ فرقے کے عالم بنیں گے. اور فرقہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے جی ہم کوئی فرقہ نہیں پڑھاتے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے.
فرقہ بن ہی جاتا ہے. اس لیے بن جاتا ہے کہ اختلاف رائے تو ہوتا ہے، دو آدمی بیٹھیں گے اختلاف رائے ہوگا، دونوں کی سمجھ الگ ہے. اب اتنے انٹلیکچوئل دونوں نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ جی دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ایٹ اے ٹائم. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم گزرے ہیں اس دنیا میں، بہت کم لوگ تھے. کئی تو استادوں اور شاگردوں میں اختلاف رہا ہے. امام ابو حنیفہ کتنا بڑا نام ہے، بہت بڑی محنت والے لوگ ہیں، ان کے پیروکار بہت ہیں حنفی سلسلے کے. حنفی امام محمد اور امام یوسف ان کے بڑے شاگردوں میں شامل ہیں، بڑے شاگرد، یعنی خلفاء ان کے سمجھ لو، جن کے بعد ان کے نائبین صحیح. اور آپس میں استاد شاگرد کی بڑی چیزوں میں اختلاف ہے کہ ہمارے استاد نے اس بات کو ایسے سمجھا اور ہم ایسا سمجھتے ہیں، اور دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. وہ بھی حنفی، ہم ہیں حنفی، لیکن ہم اپنے استاد سے اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کے دین پہ نہیں چلنا. ہم نے امام ابو حنیفہ کے دین پہ نہیں چلنا، ہم نے اللہ کے دین پہ چلنا ہے. ہم نے امام کے دین پہ نہیں چلنا ہوتا، ہم نے رسول کے دین پہ نہیں چلنا. بات سمجھ رہے آپ؟ ہم نے اللہ کے دین پہ، اس دین پہ چلنا ہے جس پہ رسول اللہ چلے ہیں. اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جس کی خود رسول اللہ عبادت کرتے ہیں، جو قرآن شریف بیان کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب عیسائیوں میں بنیادی فرق جو بے وقوفی پیدا ہوئی وہ کیا ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کی کہ ہی از دا گاڈ. پہلے وہ کہتے رہے ہی از دا سن آف گاڈ، اور اب تو کہتے ہیں ہی از گاڈ. اب تو فرقہ بدل گیا ہے، وہ تو جدت آ گئی. وہ کہتے ہیں جیسس از گاڈ، ہی از گاڈ ہمسیلف، ختم. وہ خود ہی آیا تھا نیچے. تو بڑھتی جا رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں، تم بھی سارے اللہ کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. عیسائیوں کا بھی ایک فرقہ بالکل اسی بات کو فالو کرتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. یہ قرآن شریف میں بھی بیان ہوا ہے کہ اپنے عقیدے اگر ٹھیک کرنے ہیں تو اپنے رہبر کی اس تربیت کو دیکھو، اس مشرب کو دیکھو، اس عبادت کے رنگ کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح عبادت کی ہے، کس کی عبادت کی ہے. اگر تو اس نے اپنی عبادت کی ہے تو ختم ہو گئی، پھر تو تمہارا مشرب بھائی ان کے ساتھ الگ ہے. لیکن اگر ایک نمبر رہبر ہے تمہارا اور وہ کسی اور کی عبادت کرا تو آپ کسی اور کو تلاش کریں، وہ کون ہے؟ اپنی عبادت کرنے والا کوئی دکھا دیں آپ، شری کرشن، شری رام، شیو جی ہے جی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کوئی نام لے لیں جنہوں نے اپنی عبادت کی ہو خود، کہ میں خود کو سجدہ کرتا ہوں، شیشہ لگا لیا. لوگوں تم بھی خود کو شیشہ لگا لو سامنے اور اپنے آپ کو سیلف سجدہ کرو. سیلف سجدہ، سیلف عبادت نہیں کرتے، کسی نے کی نہیں، کوئی ثابت کر دے. یہ کسی نہ کسی کی اور کی عبادت کرتے رہے، جس کو میں بڑی تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کئی بار ہندوازم میں بھی، کہ آپ وہ اپنی کتابوں میں ڈھونڈ کر دیکھیں کہ جی اگر شیو جی مہاراج کہیں بیٹھے ہیں کسی وہ پہاڑوں اور برفوں کے اندر تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا عبادت کر رہے ہیں. کسی کو پکار رہے ہوں، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ خود کو. اور خود کو تین بار وہ کسے پکارے تو آپ بھی اسے ہی پکارے جس کو آپ کے رہبر نے پکارا. تو ہم بڑے الحمدللہ کسی بھی حد میں ہو، یہ نہیں کہ کامل ایمان میں، لیکن ہم کسی بھی حد میں ہمارے پاس مسودہ مضبوط ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھ کر دکھائی ہیں، ایک ایک لفظ پڑھ کر بتا دیا ہے، رکوع سجدہ کر کے دکھا دیا ہے، مسجد کی تعمیر کر کے دکھا دی ہے، روزہ رکھ کر دکھا دیا ہے، زکوٰۃ دے کر دکھا دی ہے، جہاد کر کے دکھا دیا ہے، حج کر کے دکھا دیا ہے، ایک ایک رکن قربانی کر کے دکھا دی ہے. یعنی جو چیزیں بیسکس ہیں اسلام کی، بنیادی قوانین و اصول، وہ آپ بالکل رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات سے مسودے میں، ثبوت میں لے سکتے ہیں، پریکٹیکل لے سکتے ہیں. جب رائٹنگ میں نہیں، پریکٹیکل بھی لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک مضبوط بات ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے اندر آپ جب فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے، قراطیس تبدونہ و تخفونہ کثیرہ ہے. کچھ صفحے اٹھا لو گے، کچھ پیجز
قرآن شریف کی یہ فقرہ پڑھے گا، فرقہ پڑھے گا، کچھ آیتیں یہ والا فرقہ پڑھے گا، باقی چھپا لیں گے. جس میں اپنا الو سیدھا ہوتا وہ پڑھ کے بتا دو، اس پہ بحثیں کر لو، اور پھر دوسری کتاب پہ ڈالو، پھر تیسری کتاب، پہ چوتھی کتاب. ابھی پہلی پوری نہیں ہوئی لیکن دوسری تیسری چوتھی پہ ڈال دو 12. تو یہ بڑی تکلیف دہ اور بڑی ناقدری کی بات ہوگی کہ آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور کسی مشرق کے دین پہ چلے جائیں. میں بڑی ایمانداری سے، آپ شاید اس بات کو شاید مانے کبھی، میں تو ویسے منوانا نہیں ہے کسی سے کوئی چیز، مجھے کبھی بھی میرا اپنا معاملہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن میرا دل اندر سے بڑا صحیح مطمئن ہے کہ میں اندھی تقلید کبھی نہیں کرتا. اگر آپ کہیں چشتی صابری سلسلہ کا ہے اور چشتی صابریوں کی ساری وہ باتیں کرتا ہے جو رائج ہیں، تو آپ مجھے پکڑ لے گردن سے، گریبان پکڑ لے میرا. جو مزاروں پہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو ایک دن بھی بتایا ہو، میں نے ایک دن بھی کوئی بات کی ہو ایسی، پیر نمیلیاں اکھنا بیٹھی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہو کبھی؟ میں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ کرام بزرگان دین، ہمارے جو رہبر ہیں، وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، سنت کی، اور رسول اللہ پیروی کرتے ہیں اللہ کی. ہمارا راستہ بھی اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ کی محبت، عشق رسول ہے، اور بزرگان دین کے اوپر ان کے جو انعام ہے کہ آپ تک دین پہنچا کیسے ہے. آپ تک ہدایت براہ راست تو آ ہی نہیں ہے، ماں باپ سے آئی ہے، ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی ہے، ان کے ماں باپ سے ملی ہے، ان کو کہیں سے کہیں سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اساتذہ کرام، شیوخ کرام، بزرگان دین، انہوں نے بڑے بڑے طویل سفر کیے ہیں آپ تک پہنچے ان علاقوں تک، ورنہ یہاں آپ بندر کی پوجا کر رہے ہوتے، سانپ کی پوجا کر رہے ہوتے، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے. بھیا اور کیا کر رہا ہوتا ہے ہندوستان کا آدمی؟ کیا کر رہے ہوتے؟ ہم پہ وہی نازل ہو رہی ہوتی، ہم ایسے بوتھی والے لوگ ہیں، وہی نازل ہو رہی ہیں ہم پہ. اور بھائی جان یہ بڑے انعام والے لوگ ہیں، یہاں کی لوکل زبانوں میں جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں قرآن شریف کے کہ آپ کی لوکل لینگویجز میں آپ کو سمجھ آئے. بھائی 800 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان پاکستان میں، 800 پلس. ابھی تو سنا ہے میں نے 840 تو اخبار شائع ہوتے ہیں انڈیا میں. اب مجھے صحیح نہیں پتا لیکن میں نے سنا ہے، میرے خیال لگ بھگ ہوتے ہوں گے الگ لینگویجز میں. تو بہرحال بات اتنی ہے کہ اگر کوئی دین سیکھتا ہے اور پھر آپ کی زبان میں آپ کو تھوڑی سی تفسیر کرتا ہے اور تشریح کرتا ہے، تو اس کا آپ انعام نہیں مانیں گے. آپ اس باپ کا انعام نہیں مانیں گے جو آپ کو روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، سایہ دیتا ہے. وہ بیوی اس شوہر کا انعام نہیں مانے گی جس نے عزت سے اس کو رکھا ہے، یا شوہر بیوی کا انعام نہ مانے جس نے اس کی عزت بچا کر رکھی ہے، گھر میں سے گھر سنبھالا ہوا ہے. بھائی یہ احسان کے طریقے ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے برتاؤ رکھو. رسالت مآب کو کہا ہے اپنے کندھے نیچے رکھے، ان مومنین کے لیے احسان والا رویہ رکھے. انہوں نے سیکھنا ہے. کئی چیزوں میں بالکل ڈیڈ لاک کر دیا کہ جی ان کے کہے میں بالکل تمہاری اتباع نفس نہیں کروں گا، بالکل تمہارا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین ہے. لیکن جب عام بیٹھے ہیں اور ہم مشرب بیٹھے ہیں سیکھنے والے، محبت والے، تو انہیں کہا گیا کہ جی ان کے لیے کندھے نیچے رکھیں اور جب تک یہ بیٹھیں آپ ان کو بیٹھیں، آپ ان کو دیکھتے رہیں، آپ ان پہ توجہ فرمائیں. یہ احسان کے طریقے ہیں. آپ کہیں نہیں جی احسان والا وہ طریقہ نہیں، وہ غلط تفسیر ہے اور یہ پڑھوں گا. آپ کی نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. قرآن شریف میں معاشرت بیان ہوتی ہے، سوسائٹی کیسے چلے گی. سوسائٹی میں ہر رنگ کا شخص ہوگا، اس میں موچی بھی ہوگا، اس میں نائی ہوگا، اس میں کسائی ہوگا، اس میں ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، سائنسدان ہوگا، پڑھا لکھا آدمی ہوگا، جاہل آدمی ہوگا، کسان ہوگا، بدو ہوگا. بھائی ہر رنگ کا آدمی ہوگا. اور آپ کسی کی بھی اہمیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یار یہ تو غیر ضروری ہے، اس کو نکالو. ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ، ایک دوسرے سے رشتہ جڑا ہوا ہے. اور اگر احسان کا راستہ بیچ میں نہ ہو، احسان کا معاملہ اور احسان کا رشتہ بیچ میں نہ ڈالا جائے، معاشرہ چلتا ہی نہیں، ختم. قرآن شریف معاشرت کی کتاب ہے، یہ معاشرت بیان کر رہا ہے. سوسائٹی میں کیا کرو گے، شادیاں کیسے کرو گے، شادی چل نہیں رہی طلاق کیسے لوگے، اولاد کی کفالت کیسے ہوگی، جن عورتوں کو چھوڑ دیا ان کے حقوق کس طرح سے دے دو گے. نئی عورت لانی ہے تم نے لیکن پچھلی کا تم سکڑوں پہ تو نہیں چھوڑو گے، اس کو باقاعدہ طریقے سے رخصت کرو گے بڑی عزت کے ساتھ، جو مال دے دیا سو دے دیا. بڑی تفصیل آ گئی قرآن شریف میں، بڑا خوبصورت انداز میں. اولاد کی کفالت سیدھی سیدھی باپ کے ہاتھ میں دے دی کہ تم کفیل ہو، تمہیں ہی پالنے ہیں.
قتل کے مقدمے آ گئے، چوری کے مقدمے آ گئے، ترکے کے معاملات آ گئے، معاشرت بیان ہو رہی ہے نا، سوسائٹی ہے. اب یہ کوئی آسمان پہ فرشتے تو کر نہیں رہے، جنت دوزخ کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ اس دنیا کی عام انسان کی بات ہو رہی ہے. معاشرت جو ہے، شادیاں تو فرشتوں کی نہیں ہو رہی ہوتی آسمانوں پہ. وہ کہتے ہیں رشتے آسمانوں پہ طے ہو رہے، تو وہ تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کس کی اولاد کس کے یہاں پیدا ہوگی. تو اگر آپ کہیں کہ وہ لانگ سینیریو میں، واسٹ سینیریو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انسان زندگی گزار رہا ہے دنیا میں، معاشرت بیان ہو رہی ہے بے حساب. بیٹھو گے کیسے، تفسحوا وتوسعوا، کس طرح کھل کھل کے بیٹھو گے، یا اگر تنگ جگہ ہے تو دوسروں کو جگہ دے دو گے. اگر کسی کے یہاں دعوت میں گئے ہو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو آپ پورا ٹاپک پڑھتے ہیں کہ جب تم کھانے کی دعوت پر آئے ہو تو پھر آپس میں باتوں میں بحث میں نہ لگ جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری آوازوں کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہو، وہ برا مانے کہ یہ اپنی باتوں میں الجھے پڑے ہیں. اور اگر تمہیں کچھ چاہیے تو پردے سے اس طرف مت جاؤ جہاں لیڈیز کا ونگ ہے، پردے کے پیچھے سے ہی کچھ مانگو کہ بھائی نمک چاہیے، پانی چاہیے، جو ضرورت کی چیز ہے. اگر کوئی مسلینیس چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی سروس درکار ہے تو آپ گھر کے اندر زنان خانے کی طرف، پردے والی جگہ کی طرف مت جائیں، پردے کے دوسری طرف رہ کر آپ پوچھیں گے. یہ سیدھی سادھی آپ کی بڑی اعلیٰ اقدار کی معاشرت بیان ہو رہی ہے، سوسائٹی بیان ہو رہی ہے. سوسائٹی میں احسان ختم کر دیں، سارا ختم ہے، سب ختم ہے، تو چلے گا ہی نہیں. ابھی کل ہم سبق پڑھ رہے تھے حدیث کا، تو وعدے کا ذکر تھا، اس کے اندر وعدہ. میں نے بچوں سے پوچھا یہ وعدہ کرنا کیا چیز ہے، یا قسم کھانا کیا چیز ہے. قسم کھا لیا آپ نے، قسم کیا چیز ہے؟ آپ قسم کھاتے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ کیا کیا ہے آپ نے ان پریکٹیکل؟ یہ کیا چیز ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، یہ گواہی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے ہر کام کا. اللہ اس بات کا گواہ ہے جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں میں قرآن کی قسم کھانا، تو قرآن شریف آپ کا گواہ کس بات پہ، کس سٹیج پہ ہوا ہے؟ قرآن شریف آپ کے کسی کرتوت کا گواہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو ایک پڑھنے کی کتاب ہے، پیروی کرنے کی کتاب ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی کرتوت کے گواہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور صحابہ کرام کہیں تو کہیں کہ رسول اللہ میرے گواہ ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. میرے جیسا آدمی کا منہ کیسے آ گیا وہ جی میں رسول کی قسم کھانا جی؟ تو اس کے اوپر حدیث ہے صحیح کہ اگر تمہیں قسم کھانی بھی ہو تو اپنے باپ داداؤں کی قسم مت کھایا کرو. اگر بہت ضروری ہو تو تم اللہ کی قسم کھایا کرو. جہاں ضرورت اشد پڑ جائے تو تم گواہ تمہارا صرف اللہ ہی ہے، گواہی اسی کی ہے. وعدہ کیا چیز ہے؟ ایک انڈر ٹیکنگ ہے کہ آپ ایک ایسا عہد باندھ رہے ہیں، ایک ایسا قول دے رہے ہیں جس سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ وعدہ ہے، اسے کہتے ہیں عقد کرنا. ہاں جی، عقد کرنا. عقد پتہ ہے آپ کو عقد کسے کہتے ہیں؟ سنا آپ نے؟ عقدہ کھلا یعنی کیا؟ گانٹھ گرا. جب رسی سے گانٹھ پکی مضبوط لگا دیے اس سے کہتے ہیں عقد، گرا لگا دی. یہ گرا لگانے کی. اب ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں شادیوں میں؟ اسے وہ وعدہ یاد ہی نہیں کرایا جا رہا، نہ دولہا کو نہ دلہن کو. کیسی کمال کی بات. یا تو پہلے ڈھبا ڈب ڈھول کے اندر آ رہا ہے، شادی حال کا خرچہ، یہ خرچہ، پنکھا چلاؤ، اے سی چلاؤ، مولوی بلاؤ، اور مولوی کہہ رہا ہے پڑھ جی پہلا کلمہ، پڑھ جی دوسرا کلمہ، پڑھ جی تیسرا کلمہ، ایجاب و قبول، آپ کو فلانا حق بہر کے بس قبول ہے. وہ کہا جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. یہ ہو گیا نکاح. وہ عہد تو آپ نے بتایا نہیں کہ بھائی جان آپ پتہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ اتنے سارے لوگوں میں آپ کیا ہوا تھا، یہ دستخط کرے کس چیز کا عہد باندھ رہے ہیں آپ؟ کہ وہ عورت جس سے آپ اپنے نکاح میں لے رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے وفادار رہیں گے. آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، بدماشی نہیں کر سکتے. یہ عقد کا مطلب ہے کہ آپ کہیں دوسرے دائیں بائیں منہ نہیں ماریں گے. یہ آپ کے اوپر حلال ہے عورت. اور عورت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی میں اس کے گھر کی محافظ ہوں، اس کی غیر موجودگی میں. قرآن شریف جو فرما رہا ہے کہ میں بالکل ایمان والی ہوں گی، کوئی تعلقات میرے کہیں دائیں بائیں نہیں ہوں گے، پرائمری میری فیملی ہوگی، یہ میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں. یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا کسی نکاح میں نے تو سنا نہیں، آپ نے سنا ہو تو. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے دوسرے دن لڑ کے روس کے وہ چلی گئی امی کے گھر بیٹھی جا کے، پھر جرگا جا رہا ہے خدا دا واسطہ جی آجا مڑ واپس آ جا. بھائی سب میں نہیں ہوتا لیکن 80% تو ہو رہا ہے. 20% شکر ادا کریں جہاں نہیں ہو رہا، وہ 20% ہی رہ گیا. 80% لڑائی ہے. یا تو لڑکا روس کے نکل گیا کہیں دائیں بائیں ہو گیا، میں نال کرنی ہی سی، میں ہو کسی نال کرنی سی، وہ رولا پڑ گیا.
اس لیے کہ وہ عہد تو آپ نے اس کو یاد دہانی کرائی کہ یہ عقد جو کہا جا رہا ہے، عقدۃ النکاح، یہ اس کو ذرا ریوائز تو کر لو. وہ ان چیزوں پہ ڈال رہا ہے مولوی بھی جہاں اس کو وہ پروموٹ ہو جائے کہ جی میں بڑا زور لا کے نکاح کرایا، ہونا نہیں سی. ابھی اگلے دن ایک نکاح تھا نا جس میں ہم گئے، تو اس نے اتنی تمہید باندھی عجیب و غریب قسم کی کہ وہ جو دائیں بائیں تھے نا وہ تو لاہوری آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا جی ہمیں لگ رہا ہے 3 نکاح اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی لمبا ہی چوڑا نکاح ہو گیا، اتنا کوئی لمبا. وہ اصل میں مولوی اپنی پروجیکشن دے رہا تھا کہ جی میں نے بڑی زور زبردستی بڑا ایفرٹ لگا کے 5-10 منٹ لگا کے تمہارا نکاح پڑھوایا، یہ میں نے پکا کر کے دیا ہے. وہ ویلڈنگ کا ٹانکا نہیں ہوتا، ٹانکے دے اتنے ٹانکا، ٹانکے دے اتنے پھر ٹانکا. وہ پتہ لگتا ہے کہ اندر جہاں لگانا تھا وہ کمزور ہو گیا، اوپر پرتے جما رہا ہے، وہ ٹھک ہتھوڑی مارے سارا ٹانکا باہر. میں نے آپ کو شاید مثال سنائی تھی، جب آپ کپڑے دھوتے نا وہ مینول مشین میں، آٹومیٹک مینول مشین میں، تو 2 پھیرے چلاتے ہیں نارملی، ایک بار دھویا پھر اس کو جناب علی پانی ڈال کے تھوڑا سا صرف پھر دوسرا پھیرا. اگر آپ کہیں اور تھوڑا جا صاف کرنا، تیجا پھیرا، کپڑا میلا ہو جائے گا، تو یہ تیسرا نہیں چلانا ہوتا، وہ پھر میل پکڑ لے گا. جب صاف ہو چکا نا، دوسرے پھیر میں صاف ہو گیا، اب پانی میلا ہو گیا، اب تیسرا چلایا تو پانی واپس اس کو کپڑا واپس لے لے گا. تو یہ بہت ہی پرتیں نہیں چڑھانی ہوتی ہر کام میں، ایفیشنسی ٹھیک نہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو کئی جگہ ایسے پھیل گیا کہ جو اصل کام ہو رہا ہے اس کی روح اور جڑ غیب ہے، اور وہ ہو رہا ہے جو غیر ضروری تھا، جو کہیں لکھا ہوا نہیں، نہ قرآن اور نہ حدیث، دونوں جگہ. میں ابھی وہ بتا رہا تھا بچوں کو بھی، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، آپ بھی کبھی کوشش کریں کہ کسی کا باپ مر گیا یا کسی کی ماں مر گئی، کسی کا رشتہ دار، وہ مولوی کو بلا لاتے ہیں، خطیب صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں. ہمارا رشتہ دار مر گیا، مسجد شریف ہی اعلان کر دو کہ جنازہ پڑھانا تو اسی آنا جی. وہ اتنا بے شرم کیوں؟ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ ادھر مولوی چاہیے، وہ تو پروفیشنلی پڑھ کے آمین 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 ہو گیا، سواہا کر گیا. تو مولوی کو روکا نہ جائے تو یہ سواہا بھی کر دے گے، آگ چھاگ جلا کے. رکے ہوئے پڑے ہیں کہیں، اللہ رحم کرے. کئی تو ایسا چاہتے ہیں کہ جی ہم کو اتنی نئی ویرائٹی لائیں. اولاد کا حق ہے کہ جی وہ باپ کا جنازہ پڑھائے. اور جو درد اولاد کو ہوگا باپ کے لیے جو گڑ گڑا کے وہ دعا کرے گا کہ اس کی مغفرت ہو، تو جنازے بھی دعائیں ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھایا، میں کدے پڑھایا نہیں. اور بے وقوف کے بچے کیا پڑھانا ہوتا ہے اس میں؟ عربی پڑھنے جنازہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ آپ اللہ کے حضور مناجات کر رہے ہیں کہ اب تو یہ گیا ہے، اس کے لیے اس کی مغفرت فرما، ہماری بھی فرما، یہ چلا گیا ہمارے والے پیچھے. بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہیں. ہاں آپ عربی یاد کر لیں کیونکہ وہ سنت طریقہ ہے کہ وہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصحوب و کلمات ہیں، آپ نے سکھائے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، پڑھیں. لیکن اگر میرے جیسا آدمی ہے، نہیں یاد ہوتا اس کو، میرے جیسا آدمی، اس کا دماغ موٹا ہے، تو اردو میں پڑھا دے، کون سی بات ہو گئی یار. ابھی اس پہ بڑا بم پھٹے گا کہ جنازہ اردو میں، تو بھائی جان ہو سکتا ہے پنجابی میں بھی. اللہ سے دعا کسی زبان میں کی جا سکتی ہے، یہ نماز جنازہ دعا ہے، اور اپنے پیارے کے لیے جو درد آپ کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. نکاح پڑھانے کے لیے بھی مولوی آ رہا ہے، اور باپ کیوں نہیں پڑھا رہا لڑکے کا یا لڑکی کا؟ کہ جی آ جا منڈیا، چل کڑیے چل سیدھا. تم یہ وعدہ کرے تو انسان کے پتر ہو، پہلے تو بیٹے کو دیکھیں نا اپنے کہ اس لائق ہو گیا، یہ بیوی سنبھالنے لائق ہے، بچہ سنبھالنے لائق ہے. اور بیٹی کو دیکھیں کہ یہ اپنے ہمارے گھر میں چڑچڑی تو نہیں ہے، بھائی بہنوں سے ماں باپ سے لڑی رہتی ہے سالی، وہاں جا کے تو سسرال میں تو 2 دن نہیں چلے گی. اگر اس لیول کی عورت ہے، لڑکی ہے، اس کی شادی کرنا کہ بھائی اب نیا رشتہ بن رہا ہے، یہ کوئی پیس آف کیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہرڈل رہیں گی، اس میں ذمہ داری سنبھالنے لائق ہے. تو یہ اسے یاد کرا کے کہا جائے آج سے تم مین اینڈ وائف ہو، میاں بیوی ہو تم، یہ نکاح ہے. ادھر پہلا کلمہ پڑھ، دوسرا کلمہ پڑھ، ایمان مبدل پڑھ، ایمان مفصل پڑھ، یہ پڑھ، یعنی جس کا سرے سے کوئی ذکر دائیں بائیں نہیں ہے، وہ اس پہ زور ہے سارا. 12 اچھا جی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتابوں میں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، اور یہ سکھانے والا اللہ کی ذات. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ بات بتا دیں اور پھر چھوڑ دیں، یہ جو دل پشوریاں کر رہے ہیں انہیں کرتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب جو اب ہم نازل کر رہے ہیں، یعنی توریت کا ذکر پہلے کیا، توریت کا ذکر پہلے کیا. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ والی کتاب، یہ توریت الگ کتاب ہے، زبور الگ کتاب ہے، انجیل الگ کتاب ہے، قرآن الگ کتاب ہے.
یہ میں اس گینگسٹرز کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ایکو کتاب ہے جی بس نام بدل دے رہے ہیں، تو یہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں زور لگاتا ہوں اس بات پہ کہ یہ قرآن شریف پڑھ لیں آپ. میرے ابے تو لکھا نہیں، میرا ابا تو بہت کم پڑھتا تھا قرآن شریف، وہ دوسرے ذرا اسٹائل کے تھے، پڑھتے تھے لیکن قرآن کے مفسر تھوڑی تھے کہ میں اپنے ابے کی کتاب لے کے بیٹھنا. یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہوگی گھر میں، کھولیں گے پڑھ لیں گے. اس میں وَهَٰذَا کتاب، اور یہ والی کتاب اب جو ہم نازل کر رہے ہیں، انزلناہ، یہ جو نازل کی مبارکن، یہ بڑی برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، وہی جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے اٹھا رکھی ہیں اہل کتاب نے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور مصدات ہیں جو انہیں اٹھائے رکھے، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ان میں بھی ہدایت نامے کی بات ہے. وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ اس لیے نازل کی کہ اب آپ ڈرائیں ام القریٰ. ام القریٰ کون؟ بنی اسماعیل. بنی اسماعیل کے ام القریٰ انہیں کہا جاتا ہے، یہ ام القریٰ وہی ہے. دنیا میں ام القریٰ اور ہے ہی کوئی نہیں، افریقہ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، لیٹن امریکہ میں نہیں ہے، جرمنی میں نہیں ہے، فرانس میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں. یہ ام القریٰ مکے کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، یہ ان کے علاقے ہیں. ومن حولہ، اور دائیں بائیں جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہیں آپ ان کو سکھائیں بتائیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر اور اپنی عبادت نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی لوگ موجود ہیں، ظاہر ہے ان کو سکھایا جائے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے جی کہ اللہ نے مجھ پہ وحی نازل فرمائی جبکہ اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی. جھوٹا نبی کہے جی میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، اس سے بڑا ظالم اور جھوٹا کون ہوگا جو کہے کہ میرے اوپر نازل ہو رہی ہے. میں ایک آسان مثال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے غالباً کبھی آئنسٹائن کا نام سنا ہو، نیوٹن کا نام سنا ہو، سنے ہیں نا؟ یہ نیم پڑھا لکھے کو بھی جاتا ہے. نیوٹن ایک سائنسدان تھا، آئنسٹائن انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لاز لکھے ہیں، اور ابن الہیثم نے کچھ لکھے، الپیرو نے لکھے، بہت سائنسدانوں کی مرطویل فہرست ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، کتاب رائج مارکیٹ میں مل رہی ہے سر، آپ جائیں کتاب اٹھا لیں اور آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں اور 4 دن 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ وہ کتاب آپ پڑھ لے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اب آپ کہیں ایک کتاب میں لکھی ہے، یہ میرے اتنے نازل ہوئی، یہ میری ریسرچ ہے. مورکھو، یہ اصل میں میری ریسرچ ہے. تو آپ سے بڑا ظالم اور جاہل کون ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی کامن سینس کی بات ہے، عام سی بات ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے 1450 سال پہلے، آج کا ایک میراثی اٹھ کے کہے اے میرے اتنے نازل ہو رہا ہے، میں پڑھ رہا تھی ہن بین یدی، اے میرے ہتھاں وچ آ گئی ہے. ہن جڑی میں پڑھ رہے ہیں وہ اصل میرے تے نازل ہوئی ہے، ہن میں وقت رسول ہو گیا جی، اے وہی میرے ہاتھ وچ آ گئی ہے. کہیں قرآن شریف وہی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی وہی ہے قرآن شریف. اے میرے ہاتھ وچ ہے کہ نہیں؟ کہ جی ہے جی. پھر میرے تے نازل ہو رہی ہے نا؟ کہیں ہاں یار ہے اچھا ہے. ڈبل مائنڈ، وہ یہ چور بازاری ہے بھائی جان، چور. ایک کسی کی کتاب ہے، کسی پہ نازل ہوئی ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ پہ نازل. 1500 سال گزر گئے، اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ میرے پہ نازل ہو رہی ہے. جمعہ 4 دن. یا ایھا المیراثیون، عقل کر لو یار، خدا کا خوف کرو. بہرحال اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا جھوٹا بہتان ماننے والا کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان مانے کہ یہ مجھ پہ وہی نازل کر رہا ہے جی اللہ تعالیٰ، اور نازل کی نہیں ہم نے، وہی تو نازل کی نہیں ہم نے. اور ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا پھر اس سے بھی بڑا کوئی آ جائے کہ جی میں بھی ایسی کتاب لکھ ڈالوں گا جیسے قرآن شریف لکھی ہے، یا وہی کی کتاب توریت زبور انجیل، اس کے مثل میں لکھ دوں گا، میں لکھ سکتا ہوں. تو لکھ لیں، وہ آپ کو روک کون سکتا ہے؟ لکھ لیں، ماننے والے بھی پیدا ہو جائیں گے. لیکن اندر سے آپ کا چور آپ کو کب تک سیٹی نہیں مارے گا، یہ وقت دیکھنے والا ہے. جیسے میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، بنیادی جو بڑے علماء دین سے مجھ تک پہنچا ہے اور بڑے سیانے لوگوں کا نقطہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے، سیانے لوگوں کا، کہ ایسا دعوے دار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، جھوٹا معبود، جھوٹا الہ، جھوٹا خدا، جو کہے جی میں نے زمین اور آسمان بنائے، کائناتیں میں نے بنائی. زندگی اور موت کا مالک ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں کبھی کچھ لوگ، لیکن آسمان و زمین بنانے کا دعویٰ
فرعون، حامان، شداد قانون نہیں ملتا. آج کل میں آپ کو مزے کی بات سنا دیتا ہوں. آج کل عیسائیوں میں یہ جو نیا ورژن آیا ہے عیسائیت کا، نیا ورژن ہے کہ جیزس از آلمائٹی گاڈ، ہی از گاڈ ہمسیلف. تو وہ کہتے ہیں جیزس کریٹڈ آل دس یونیورس اور فلانا فلانا، جو کچھ بنا ہے وہ جیزس نے ہی بنایا ہے. پہلے بنایا پھر نیچے آ گئے. چیک کرو راستے، بتیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں، وائرنگ شائرنگ ٹھیک ہوئی ہے. وہ یہ کہنے لگے ہیں، اب یہ دعویٰ موجود ہے کہ جیزس کرائسٹ نہیں بنایا. کہتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اس سے کوئی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا. مسلمان کا کام نہیں ان چیزوں میں جھگڑا کرے. جیزس کرائسٹ جانے اور ان کے ماننے والے جانے. قیامت کی تو ان کا فیصلہ دیکھ لیں گے آپ بھی. اگر آپ کا موڈ ہوا تو دیکھ لینا اپنی جان پہلے بچا کے کہ جی ان کے ایشوز کیا بن رہے ہیں. اپنے تو بچا لینا بھائی پہلے. قیامت کے دن جو فیصلے کا دن آئے گا میں دیکھ لوں گا کہ آپ کی توجہ کہیں اور جاتی کیسے ہے. آپ بولنے والے ہوں گے کون ہوگا جس کی زبان کھلے گی تو وہ کر لیں گے، نپٹ لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسائیوں پیروکاروں سے نپٹ لیں گے جو ان کا نام لے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے نپٹ لیں گے، بنی اسرائیل سے. تسی پتہ نہیں کیڑی ڈانگ چھوٹا لے کے چڑھ جاندے. ہندوؤں کو شری کرشن پکڑ لیں گے جا کر، وہاں شری رام پکڑ لیں گے، شیو جی پکڑ لیں گے، یہ آپس میں کر لیں گے اپنا سودا بات. ہمیں جدھر حضور کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں جدھر جواب دینا ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہوگی، وہ ان کی ذات صفات ہوگی، ان کی جناب برگزیدہ ہستی، جہاں آپ کو کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا کہ جی تم نے میری بات کتنی مانی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اپنی ذرا قوم کو پوچھو کتنی پیروی کی. تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا یا نہیں دینا؟ خود سوچیں آپ. کسی سٹیج پہ کسی مسلمان دینا ہو، قرآن شریف میں لکھا ہو میں مان لوں گا کہ اے ایمان والو تم سب کو عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں جواب دینا ہے. اے ایمان والو تم سب کو موسیٰ علیہ السلام کے حضور کھڑا کر دیں گے کہ ذرا ان کی کلاس لے بھائی، چیک کر. اگر قرآن شریف کہتا ہے تو مان لی جائے گی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے ان پہ سب پہ. گواہ کب ہوں گے؟ جب فیصلہ کریں گے، جب بات سنیں گے، مدعا ہوگا. جب سچ جھوٹ سامنے آئے گا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پہ گواہ بنا کر لے آئیں گے، پھر آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بھی ظاہر جانتا، گواہ تو سب سے بڑا اول آخر. لیکن جن کو رہبر بنایا ہے ہمارے سب کے اوپر، جن کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اس کے معاملات الگ ہوں گے نا، معاملات الگ ہوں گے. اگر ایسا نہ ہو تو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. وہ بات بدل جائے گی. وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں بھی ایسے ہی یہ کتاب نازل کر دوں گا. میں بھی کر سکتا ہوں، کر دیتا ہوں جیسے اللہ نے کی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. انہیں تو جب ہم پکڑیں گے، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جب تم ان ظالموں کو دیکھو گے، ان ظالموں کو کہ آ گئی غمرات الموت کا وقت، آ گیا، فرشتے روح قبض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نکالو اب یہ جان، ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم تمہیں وہ عذاب شروع کریں ان گناہوں کے سبب، اس افطرا کے سبب جو تم نے اللہ پہ جھوٹا باندھا اور جس میں تم تکبر غرور کرتے تھے. آج جان حوالے ہمارے کر دو. یہ جھوٹے معبود جتنے جو کہتے تھے ہم خدا ہیں، جب ان کی موت آ گئی تو پھر بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا حیات ہے، نہ اس نے موت کا نہ حیات کا، نہ اس کو حیات. اب اس کو حیات نہیں کہا جاتا. حی القیوم آپ کہیں گے کہ ہے، آپ کہیں گے نا الحی اللہ کا نام ہے الحی، تو الحی کے مطلب ہے، آپ وہ زیادہ ترجمہ کرنے والے الحی کو کہتے ہیں کہ زندہ جاوید. الحی کا مطلب ہے زندگی دینے والا، زندگی کا خالق، زندگی پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ زندہ نہیں ہے. کیا آپ کہیں جی زندہ تھا تو اس سے پہلے نہیں تھا یا مردہ ہو؟ یہ زندگی جو ہے یہ موت سے بالکل ایک تصویر کے دو رخ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان زندگی اور موت بہت آگے کی ہستی ہے. زندگی موت سے بہت آگے کی بات ہے، ہماری سوچ سے آگے کی بات ہے. ہم اس کو ڈیفائن کر نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت سے کتنا پرے ہے، کتنا پاک ہے، کتنا مبرہ ہے. لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ بیٹا، یعنی رشتوں سے پاک، اس کی کوئی رشتہ داریاں نہیں چل رہی. اب وہاں باپ اور بیٹے کا ذکر نہیں ایسے. وہ ٹھیک ہے عیسائیوں کو تھوڑا سا
براہ راست بھی اس سے نصیحت کری گئی ہے کہ جی تم جو باپ اور بیٹا بناتے رہتے ہو، عزیر علیہ السلام کو کبھی بیٹا بنا لیتے ہو کبھی کچھ، تو یہ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ رشتہ داریاں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا. یہ روح نکال لیتے ہیں اور جب فرشتے پکڑ لیتے ہیں تو پھر کس بات کا معبود رہ گیا بھائی؟ تو سارا کچا چٹا کھل گیا نا سارا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور بے شک آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، مر جانے کے بعد اکیلے اکیلے، اب حساب تمہیں اکیلے دینا ہے، اور چھوڑا ہے وہ تم پیچھے ہی جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنْتُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، تمہارے وہ شرکا بھی، تمہارے وہ ضامن بھی غائب ہیں اب، وہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہیں بخشوا دیں گے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، ہم نے تو کاٹ کر رکھ دی وہ جڑ بھی ان رشتوں کی جن پہ تمہیں بڑا زوم تھا، جن پہ تم بڑے کرتے تھے، وہ سارے رشتے ناطے کاٹ رکھے ہم نے، اکیلے اکیلے پیش ہو گئے ہو. بھائی دیکھو جو اس پہ یقین نہ رکھے اس کی نصیب ہے. میرا کام ہے قرآن شریف بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دینا جتنی میری سمجھ ہے، بڑی ادنا سمجھ ہے، بڑی واجبی سمجھ ہے، بڑی ظاہری آثاری سمجھ ہے، بڑی گہری سمجھ نہیں.